السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا فابعث فيهم رسولا منهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کی مقدار شمع رسالت کی پروان غوث خواجہ کی چاہنے والوں مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان آئی آواز گفتگو سے پڑھنا ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد غزالی کی جانب پر روا رسول کا انعام مدینہ کے تاج جناب محمد مبین موسی جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام میں درود و سلام کے ساتھ شکر اللہ ایک اور بڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برکت کے لیے بڑے صلی اللہ علیہ وسلم
کافروں کو اگرچہ برا ہے، کئی پر فرمایا ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کیا ہو. تو حضور کی آمد کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جا بجا بیان فرمایا. حضور کے ذکر کو، حضور کی تشریف آوری کو، حضور کے میلاد کو اللہ تعالی نے قرآن مجید و قرآن رشید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا. تمام انبیاء و مرسلین اپنے اپنے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مہمان لاتے رہے، اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو حضور کی تشریف آوری کی بشارتیں سناتے رہے. ایک نبی ایسے ہیں، ان کی شان یہ ہے، انہوں نے تشریف لانا ہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ اس رسول کو مبعوث فرما انہی میں سے. جن کی آمد کی، جن کے آنے کی دعائیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کرتے رہے، اور جن کی واضح بشارت حضرت عیسیٰ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی کہ لوگوں سن لو، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء و رسول آتے رہے وہ تو یہ کہتے رہے کہ وہ رسول آئیں گے، وہ رسول تشریف لائیں گے، لیکن سن لو میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں، میں جو تمہیں بشارت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اب بالکل میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں میں تمہیں ان کی بشارت دیتا ہوں، ان کا نام احمد. پچھلے انبیاء تو صرف کہتے رہے کہ وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، لیکن میں تمہیں خوشخبری کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ٹھیک میرے بعد کی رسول نے آنا. اب میرے بعد وہی رسول جلوہ فرما ہونے والے ہیں، وہ رسول آنے والے میں تم ان کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد. تو غرض کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہر دور میں ہوتا رہا. فرش پہ تازت شیر شار، عرش پہ ترفت خون تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. ادھر فرش پر، ادھر فرش پر تمام لوگ جو ہے حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے، تمام انبیاء و رسول ان کے آنے کی بشارتیں سنا رہے. ادھر آسمانوں میں، عالم مالا میں فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے استقبال کے لیے سرے راہ ہے جو اپنے آگے بچھائے ہوئے ہیں کہ وہ رسول نے تشریف لانا. ہر طرف انہی کا بلبلا ہے. عالم فرماتے فرش پہ تاز چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تاز چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفت خون تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. دونوں عالم کے تمام عالموں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو ہے انہی کا بلبلا. اب حضور کی آمد کیوں ہوئی، حضور کیوں تشریف لائے، آج جو میری گفتگو ہے اسی پر میری گفتگو کا آج کا عنوان یہ ہے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد. حضور کی آمد کا مقصد کیا، کیوں آئے حضور، اس کے بے شمار مقاصد، بہت سارے مقاصد ہیں کہ حضور کی تشریف آوری میں کیا کیا حکمتیں بنا. میں ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے آج صرف ایک چیز آپ کے سامنے، ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ لے جاؤں کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے. کیوں قرآن نے بار بار جو ہے حضور کی تشریف آوری کو بیان کیا، کیوں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کا ان کی گیت گاتے رہے، اس نبی کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے. ان کو بہت سارے مقاصد ہیں، انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے جب تشکیل دیا اور تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس اکڑ گیا، اس نے سجدہ نہ کیا. اسی دن سے انسان اور شیطان کی دشمنی واضح ہو. رب نے فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن. اب شیطان نے اپنی دشمنی کو واضح کر دیا انسان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، وہ مردود ہو گیا، چل نکل یہاں سے، اسے نکال دیا گیا، اسے ذلیل کر کے جنت سے نکال دیا گیا، اسے زمین کی پستیوں میں پھینک دیا گیا. اس نے کہا مولا میری بس ایک دعا سن، ایک بات میری سن لے، ایک عرض میری پوری کر. رب نے کہا کیا؟ کہا کہ مولا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ جب تک دنیا قائم ہونے قیامت نہ آئے تب تک کی مجھے زندگی دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں، انہیں سکھا
صراط مستقیم سے بھٹکاتا رہوں، انہیں گمراہ کرتا رہوں۔ رب نے فرمایا اچھا ٹھیک، اگر تو یہ چاہتا ہے تو میں تجھے اس کی بھی مہلت دے گا، تجھے قیامت تک کی مہلت ہے، تو اپنی پوری زور آزمائی کر لے گا میرے بندوں کو گمراہ کرنے کے۔ اب ادھر تو شیطان جس کے پاس ہر قسم کا حربہ ہے اور وہ بالکل ہتھیار سے لیس ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، سیدھی راہ سے صراط مستقیم سے ورنشتہ کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ تھا کہ پھر ان لوگوں کی ہدایت کیسے ہو؟ تو رب کائنات نے انبیاء و مرسلین کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا۔ لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء علیہ السلام و رسول السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کرنے کی پر مبعوث فرمایا تاکہ یہ لوگوں کی رشد و ہدایت کرتے رہے۔ شیطان اپنی زور آزمائی کرتا رہے، وہ لوگوں کو بھٹکاتا گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرے، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام ہے کہ جو لوگوں کو صراط مستقیم پر لائیں گے، ہدایت کے راستے پر لائیں گے، انہیں گمراہ ہونے سے بچائیں گے۔ انہی میں آخری جو کلی ہے وہاں کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی انبیاء و رسول کی فہرست میں سب سے آخری رسول جن کے بارے میں قرآن نے کہا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے آخری رسول اور اللہ کو جانتے ہیں خاتم النبیین، حضور کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اب جو انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں تو ان کے مبعوث ہونے کا جو زمانہ تھا اور جو ان کی قومیں تھیں اس دور میں ان کی قوموں کے ایمان پر شرک کا حملہ، اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار شرک، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دے گا سوائے شرک۔ اگر انسان کفر و شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کی بخشش ہرگز نہ، ہاں اگر مرنے سے پہلے وہ اپنے کفر یا شرک سے توبہ کر لے تو اللہ معاف، لیکن اگر کفر اور شرک کی حالت میں مرا تو اس کی بخشش ہرگز نہیں۔ اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں، اس لیے شیطان نے سب سے بڑا ہتھیار شرک کو بنایا۔ خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے برابر کا ٹھہرانا، اس کے جیسا ٹھہرانا، جیسے اللہ معاذ اللہ ایسا ہی کوئی دوسرا نہیں۔ سن لے اللہ ایک بات اللہ شریک ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، وہ اپنی ہر صفت میں یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثل اور بے مثال۔ تو شیطان نے یہی کوشش کی کہ لوگوں کو شرک کے دلدل میں پھانسا جائے، ان سے شرک کروا دے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سارے عمل بھی برباد اور آنکھ مرنے کے بعد جہنم کی ایندھن الگ ہے۔ لہذا پچھلے انبیاء علیہ السلام کی موقعوں پر ان کے ایمان پر جو حملہ تھا وہ شرک کا تھا، اس لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے اور ہر نبی کی دعوت توحید اور رد شرک ہوا۔ ہر نبی آ کر کے اپنی قوم کو شرک سے بچنے کی ترغیب دیتے اور توحید کا خالص عقیدہ ان کے ساتھ بیان کرتے۔ لہٰذا یہ طویل سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے تو حضور علیہ السلام کی جو دعوت تھی، حضور کی دعوت بھی دعوت توحید اور رد شرک۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو توحید کی دعوت دی اور شرک کا رد کیا۔ یہاں تک تو سب کچھ بنا۔ اب جو نقطے کی بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ نے اس جنگ کو جیتی۔ شرک ہار گیا، مار کھا گیا۔ وہ شرک جو پلٹ پلٹ کر حملہ آور ہوتا تھا، ہر نبی علیہ السلام آ کر کے اس کو شکست دیتے تھے۔ وہ شرک جو بڑا طاقتور تھا اور جس کے خلاف ایک جنگ جاری تھی اور ہر
فرمانے کے بعد قوم اسی کو پوجنا شروع کر دی، اسی کی عبادت اور بندگی شروع کر دی، اس کو خدا کا بیٹا، خدا کا جو بیٹا ٹھہرا دی، کسی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیا گیا، انبیاء کو فرشتوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا، بس طرح طرح کے مختلف شرک کے اس کی مریدتیں تھی جس کے اندر انسان گرفتار۔ اس لیے شرک کے خلاف ایک جنگ تھی اور ہر نبی اپنے دور میں آ کر اس شرک کو مار دے۔ یہاں تک کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں شرک ہار مار کھا گیا، کمزور ہو گیا، اب اس کے پلٹ کر آنے کا امکان باقی رہا، کوئی امکان باقی نہ رہا گیا، وہ دوبارہ پلٹ کر آئے۔ پہلے ہوتا انبیاء علیہ السلام جیسے پردہ فرماتے قوم پھر سے شرک کرنا شروع کر دی، لیکن آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو خوشخبری سنائی، بشارت دے کر گئے دنیا سے جانے سے پہلے آپ کریم علیہ السلام نے بشارت سنائی امت کو کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا۔ حضور سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی، اور جس کی دلیل قرآن میں یوں بیان فرمائی لقد جاءکم برہان من ربکم عظیم، من ربکم، برہان عظیم کے ساتھ اس شرک پر مبنی سارے تصورات ختم ہو۔ رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس آئی تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل۔ یہ جو برہان عظیم آئی اللہ نے فرمایا تو یہ برہان عظیم ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس دلیل کے آ جانے کے بعد اب شرک کے پلٹ کر آنے کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اس کی مثال میں پہلے بیان فرما دی کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوانی۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کافر مایوس ہو گئے، آج ان کی کمر ٹوٹ گئی، وہ مکمل طور پر ناامید ہو چکے ہیں آپ کے دین کی جانب سے، تو اب ان سے مت ڈرنا، اب مجھ ہی سے ڈرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آج کافر مایوس ہو چکے ہیں، اب وہ دوبارہ شرک پلٹ کر کے نہیں آئے گا، اب وہ کفر میں آپ کی امت کو ابتلا نہ ہوگی، اس لیے کہ آج کافروں کی کمر ٹوٹ گئی ہے آپ کے دین کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے بیان فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا کہ محبوب آج ہم نے تمہاری خاطر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ حضور سے پہلے کسی نبی کا دین مکمل نہیں ہوا تھا، کسی نبی کا دین جو ہے تو کامل نہ ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہر نبی کے پردہ کرنے کے بعد اس دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس دین کے اندر جو ہے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آپ کا دین کامل ہے، مکمل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کیا چونکہ ہوتا ہی تھا کہ ان کے پردہ کروانے کے بعد ان کے دین میں جب بگاڑ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر نئے نبی کو بھیجتا، لیکن اب میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب میرے دین میں اگر بگاڑ پیدا ہوگا تو یہ کیسے درست ہوگا؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی کے خاتمے پر ایک مجدد کو پیدا کرے، میری امت میں ہر صدی کے خاتمے پر ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ جو دین کی ظلموں کو سنوار دے گا، دین کے چہرے کو نکھار دے گا، اس پر پڑے ہوئے بدعتوں کے غبار سے اس کو پاک و صاف کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء ہوں گے یہ ان کی مثال حضور نے بیان فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہو۔ جس طرح بنی اسرائیل میں جب بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو بھیج کر کے اس دین کو درست فرماتا تھا، اس بگاڑ کو ختم کرتا تھا۔ میری امت میں اللہ یہ کام میری امت کے علماء سے، میری امت کے جو جلیل القدر علماء ہوں گے، جو مجددین ہوں گے، اللہ ان سے یہ کام دے گا کہ میرے دین میں جب بگاڑ پیدا ہوگا تو وہ اس بگاڑ کو ختم کریں گے اور دین کو از سر نو تازہ کر دیں گے، از سر نو اس کو زندہ کر دیں گے۔ تو لہذا اس کی مثال کے لگ رہا ہے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مخصوص فرمایا۔
تو لہٰذا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو برا لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، تو لہٰذا اب حضور ایسے دین اور ہدایت کے ساتھ آئے ہیں کہ حضور کے بعد اب شرک نہیں ہے۔ اور جیسے کہ قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے بارے میں سے سوال ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضور سے پہلے یہ بشارت کسی نبی نے نہ کی، حضور سے پہلے کسی نبی نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ نہ کہا تھا کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ حضور سے پہلے کسی نبی کے دین کو اللہ نے مکمل نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ دین مکمل نہ ہونے کے سبب اس نبی کے پردہ فرمانے کے بعد دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہ لینے کے سبب نتیجہ یہ نکلا کہ اس نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اس کتاب کے ٹیکسٹ کو بدل دیا گیا، اس کتاب کی عبارتوں کو بدل دیا گیا، اس کے اندر پھیر بدل کر دیا گیا، رد و بدل کر دیے گئے، نئے نئے اس میں تراش دیے گئے، اپنی طرف سے باتیں اس کے اندر کر دی گئی، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے۔ شرق سے لے کے غرب تک تمام دشمنان اسلام نے بھرپور کوشش کی، لیکن آج بھی منہ کی کھاتے اور کھاتے رہیں گے۔ آج تک کوئی بھی دشمنان اسلام قرآن میں ہر کو تو دور کی بات، آیت وغیرہ دور کی بات، اس کے زیر زبر میں بھی فرق نہیں کر سکتا، اس کے زیر زبر کو بھی بدل نہ سکی، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور حضور کے دین کو کامل اکمل مکمل کر دیا، تو پھر اس دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اسے مجدد دور کر دیتا ہے اور دین کو اثر نو تازہ کر دیتا ہے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لے لیا۔ اس لیے آج تک قرآن کا ٹیکسٹ بدلا نہیں، آج تک قرآن میں کوئی پھیر بدل نہ ہو سکتی۔ مثال میں نے آپ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو جس طریقے سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو حضور علیہ السلام نے سے پہلے کسی نبی نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ ضمانت کی، خدا کی طرف سے یہ ضمانت کی بشارت نہیں دی اور نہ ہی ان کا دین مکمل تھا، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور سرکار رسالت تسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا اور میرے دین کو کامل بھی کر۔ اس لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو خوشخبری سنا کر گئے، حضور سے پہلے کسی نبی نے امت کو وہ خوشخبری نہیں سنائی تھی جو خوشخبری حضور سنا کر گئے۔ اب سنیں، بخاری اور مسلم دونوں کی متفقہ علیہ حدیث، اور یہ جو واقعہ ہوا اس حدیث میں یہ 11 سن ہجری کا ہے، اور یاد رکھیے 11 سن ہجری حضور کے وفات کا تھا۔ اسی سال آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاکہ کی سے پڑھا تھا، تو گویا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے اخیر ایام میں سے، بالکل آپ کے آخری دنوں میں سے، اور اس جو روایت کے راوی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ آخری خطاب ممبر پر سنا اور اس کے بعد پھر کس طرح ممبر پر جلوہ فرما ہو کر ہم نے رسول کا خطاب نہیں سنا۔ گویا کہ یہ جو خوشخبری ہے کہ بالکل آخری ایام میں سے، تو یہ بات اس وقت کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے، ان کی وفات کے 8 سال میں۔ اب میں یہاں سے آتا بحث نہیں کروں، اس لیے کہ یہ ایک الگ پورا موضوع ہے کہ آقا علیہ السلام کا مزار پر جانا، شہداء کے مزار پر جانا، وہاں عرس ہونا، وہاں جو ہے ان سے خطاب فرمانا، اس میں بہت سارے بات جو لوگ کہتے ہیں کہ عرس منانا جائز نہیں، مزاروں پہ جانا جائز نہیں، ولی نبی کو سنتے نہیں، یہ ساری طریقے یہاں موجود ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تو یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال بعد شہداء احد کے مزاروں پر تشریف لے گئے اور وہاں حضور نے جو خطاب فرمایا، ممبر لگایا گیا، صحابہ کا اجتماع عظیم، ممبر پر کھڑے ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد بیان، آقا اسلام نے اپنی تشریف آوری کا مقصد بیان فرمایا کہ میں کس لیے آیا ہوں،
اور پھر آقا اسلام کئی باتوں کو بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ فرمائے کہ لوگوں میرا تمہارے درمیان آنا اور تمہارے درمیان سے جانا دونوں تمہارے لیے رحمت ہے، جب تک تمہارے درمیان ہو تب بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤ تو بھی اس لیے رحمت ہے کہ وہاں میں پہنچ کر کے تمہارے لیے آخرت کی تیاری کرتا ہوں۔ فرمایا لوگوں سن لو، اب ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اور میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ لیا۔ اسی نمبر پر کھڑے ہوئے حضور فرما رہے اور اسی کے بالکل اخیر میں حضور نے اشارہ فرمایا، جو آخری بات حضور نے اشارہ فرمائی اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق قسم اٹھائی، واللہ اللہ کی قسم، اور کیا فرمایا، انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخشى علیکم الدنیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو، بلکہ ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے تو اس بات کا ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ، تم دنیا کی رنگینیوں میں گر جاؤ گے، اور جس طرح کی پچھلی امتیں ہلاک و برباد ہو گئی اسی طرح تم بھی دنیا پرستی میں ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ تو یہاں حضور نے دو باتیں بیان کی، پہلی چیز حضور نے فرمائی لا اخشى علیکم، کہ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ گویا حضور نے خوشخبری سنا دی کہ میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے۔ پچھلے دور میں ہوتا تھا، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ نبی جیسے ہی پردہ فرماتے قوم اسی کو خدا کا شریک ٹھہراتی، اسی کو خدا کا بیٹا کہتی تھی، اسی کو خدا کے جیسا کہتی تھی، اسی کو خدا کا شریک ٹھہرا کر اس کی بندگی، اس کی پوجا اور اس کی عبادت شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے عاشق کو اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن نے بھی واضح لفظوں میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بالکل آخری نبی ہے، اب ان کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ اب جو ہے تو میرے بعد شرک نہیں ہوگا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، اس کا مجھے کوئی خدشہ نہیں، کوئی خوف نہیں، بلکہ ڈر ہے بس اس بات کا کہ یہ دنیا پرست ہو جائے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا پرستی میں ہم کس قدر مشغول ہو چکے، آج دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے عیش و آرام میں، دنیا کی فتنہ سامانیوں میں آج ہم کس طرح سے گر چکے ہیں۔ بہرحال میں اس پر بھی بات نہیں، اصل چیز مجھے یہاں پر جو بیان کرنی ہے وہ یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو جو خوشخبری سنائی وہ یہ کہ میرے بعد شرک نہیں، جبکہ کسی نبی نے یہ خوشخبری نہیں سنائی۔ اب حضور علیہ السلام کو امت کو یہ خوشخبری سنا کر جائے کہ میرے بعد شرک نہ ہوگا، اور اس دور کے وہابیوں کو شرک کا مرض لاحق ہو جائے، انہیں حضور کی ساری امت کو شرک نظر آئے، یہ حضور علیہ السلام کے صلاۃ و سلام کو شرک کہنے والے، یہ حضور کے وسیلے کو شرک کہنے والے، حضور کی شفاعت کو شرک کہنے والے، حضور کے توسل کو شرک کہنے والے، حضور سے مدد مانگنے کو شرک کہنے والے، یا رسول اللہ کے ناموں کو شرک کہنے والے، آقا علیہ السلام کی تعظیم کو شرک کہنے والے، حضور کے میلاد کو شرک کہنے والے، ناجائز بدعت کو حرام کہنے والے خود اسلام سے خارج۔ اس لیے کہ شریعت کا قانون ہے کہ تم اگر کسی کو حکم لگاؤ گے، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو حکم پلٹ کر آئے گا، اگر تم کسی کو کافر یا مشرک کہو گے اور وہ سامنے والا کافر یا مشرک نہیں ہے تو وہ حکم پلٹ کر آئے گا اور کہنے والا کافر ہو جائے گا، کہنے والا مشرک ہوگا۔ تو لہٰذا حضور کو یہ خوشخبری سنا کر جائے میرے بعد شرک نہیں ہوگا، گویا حضور نے بتا دیا امت میں شرک نہیں ہے، حضور خوشخبری سنا کر جائے اور یہ وہابیوں کو شرک کا مرض لانے ہو جائے، انہیں حضور کی ساری امت کو شرک نظر آئے، اس لیے یہ اسلحہ لے کر کے بالکل نگر نگر ڈگر ڈگر بھٹکتے پھرتے جماعت یہاں سے وہاں گھوم رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزاروں کو چومنے والے، یہ مزاروں پر جانے والے، یہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے، یہ قیام کرنے والے، یہ واقعات پڑھنے والے، یہ حضور کا میلاد منانے والے، معاذ اللہ یہ سب مشرک کے پاس آج پوری دنیا کو گلوبل ولیج کر چکی ہے۔ آپ موبائل پر انٹرنیٹ پر دیکھیں پوری دنیا میں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے،
گویا ان وہابیوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک ٹھہرایا، جبکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد شرک نہیں، میرے بعد میری امت مشرک نہ ہوگی۔ حضور خوشخبری سنائے اور ان کو شرک کا مرض نہ ہے، انہیں آقا کی ساری امت مشرک نظر آئے۔ تو غرض کہ یہ کس قدر اندھیر ہے، جبکہ آقا علیہ السلام نے شرک کے حملے سے ایمان کو محفوظ کرنا، حضور نے بتا دیا کہ میرے بعد اب شرک نہیں ہے، لہٰذا توحید جو ہے یہ شرک کے حملے سے پاک کر دی، توحید شرک کے حملے سے پاک ہو گئی۔ دو چیزیں، ایک توحید اور ایک رسالت۔ آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ توحید اور شرک کے حملے سے پاک ہو گئی، اب توحید رہے گی، اس پر شرک کا حملہ نہیں ہوگا۔ پچھلے دور میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن اب میری امت میں ایسا نہیں ہوگا، لہٰذا توحید کو شرک کے حملے سے پاک کر دیا۔ اب ہمارے ایمان و عقیدے پر حملہ کس چیز کا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ایمان و عقیدے پر حملہ کس چیز کا ہے، تو وہ حملہ رسالت محمدی پر۔ اب حملہ ہماری توحید پر نہیں ہے، توحید تو مابین پہلو ہے، یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی طرف کئی قسم کے مذاہب کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ یہودی کی توحید کو مانتا ہے، نصرانی کی توحید کو مانتا ہے، اب تو بعض مشرک بھی جو ہے تو توحید کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ دن کی دور نہیں رہے گا کہ جب توحید جو ہے دنیا کا ایک عظیم فلسفہ بنے۔ آج بھی آپ دیکھیں کئی غیر مسلموں کے اخبار کو آپ پڑھیں، ان کی تحریروں کو پڑھیں، ان کی باتوں کو سنیں، وہ بھی کہتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کہ اللہ ایک ہی چیز ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی جو ایک میں نے تقریر کیا تھا جس کے اندر میں نے بتایا کہ رب العالمین کون ہے، شیو پر برہما کون ہے، اس میں میں نے یہ چیز کو واضح کیا تھا کہ ان غیروں کے یہاں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ سارے جو ہے شیو، وشنو اور برہما، یہ تین تو یہ مکھ ہے دیوتا ان کے، لیکن ان کے اوپر بھی ایک ہے جو ایک ہے اور وہی سب سے بڑا ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ اور جو گنیش جس کو یہ پوجتے ہیں تو اس کے جو ہے تو دو دانت ہوتے ہیں، لیکن ایک دانت اس کا کٹا ہوا ہے، جس کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ یہ جس کو یک دنت بھی کہتے ہیں، یہ لوگ گنیش کو یک دنت کہا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس بات کی علامت ہے کہ پرمیشور جو ہے، ایشور جو ہے وہ صرف ایک۔ تو گویا کہ یہ سمجھ رہے کہ توحید یہ ایک فلسفہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے، جو مقام مصطفیٰ ہے، جو رسالت ہے، اسی سے اس مقام کو عقیدے کا شرح ہو گیا۔ تو آج کے دور میں اگر کسی کی مسلمانی کو پہچاننا ہے تو پھر اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدہ رسالت کی بنیاد پر پڑھنا، جس کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، حضور کی سچی عقیدت ہوگی، جو حضور کے قول و فعل پر مکمل عمل پیدا ہوگا، وہی صحیح معنوں میں مسلمان کہلائے گا۔ ورنہ توحید کا دعویٰ یہودی بھی کرتا ہے، نصرانی بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے، ایک سوال پر اختبار لیے، ورنہ پہلا سوال تو یہی تھا، من رب کا تیرا رب کون؟ یہ توحید ہی تو ہے۔ وہاں تو سبھی کہیں گے، یہودی بھی کہے گا ربی اللہ، نصرانی بھی کہے گا ربی اللہ، لیکن جو آخری سوال ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حضور کو دکھا کر کے پوچھا جائے گا، حضور کو بتا کر کے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ما کنت تقول حقا فی ھذا الرجل، اس مرد صالح کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب اگر وہ سچا امتی ہے تو پکار کر کے کہے گا وا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافر مشرک ہوگا تو کہے گا لا ادری لا ادری، ہائے آتا میں نہیں جانتا یہ کون۔ تو اصل پہچان مصطفیٰ کی کسوٹی پر ہوگی، رسالت کی کسوٹی پر ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ شرک توحید کے حملے سے پاک ہو گئی۔ اب اس دور میں ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر جو حملہ ہے وہ عقیدہ رسالت ہے، اور اس بات کو یہود و نصارہ اچھی طرح سمجھتے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس امت کو شرک کی طرف پھیر کر کے لانا، اس امت کو مرتد بنانا اب جو ہے تو ممکن نہیں۔ اس لیے کہ حضور نے خوشخبری سنا کے میرے بعد شرک نہیں ہو، اس لیے برطانوی سامراج ان یہود و نصارہ نے جو سب سے بڑی سازش رچی وہ عقیدہ رسالت کے خلاف، اور اس امت میں انتشار و اختلاف کو پیدا کرنے کے لیے 2 فتنے انہوں نے جن کو کرنا۔ ایک فتنہ ہند کی سرزمین پر
اور دوسرا فتنہ عرب کی سرزمین. اسی عقیدہ رسالت کو مجروح کرنے کے لیے، اسی عقیدہ رسالت کو صرف لوگوں کو پرمشتہ کرنے کے لیے، کیونکہ خود اچھی طرح سے چاہتے ہیں یہ واقع بش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی سے بدل سے نکلا. ان مسلمانوں کا اپنے نبی سے جو تعلق ہے، ان مسلمانوں کا اپنے نبی سے جو والہانہ عشق ہے، یہ جو اپنے نبی پر مر مٹنے کو تیار ہے، یہ سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، لیکن یہ قوم اپنے نبی پہ آج آنا گوارا نہیں کرتی، اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے اس برطانوی سامراج نے، اس یہود و نصارہ نے جو سازش رچی وہ یہ کہ دو فتنے اس نے برپا کیے. ایک ہند کی سرزمین پر فتنہ قادیانیت اور عرب کی سرزمین پر فتنہ وہابیت. یہ دونوں جو ہے تو طریقے، یہ جو دونوں ہے، یہ دونوں عقیدہ رسالت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. دونوں کا مقصد ایک ہی. یہاں پر قادیانیت میں نبوت کے ساتھ شیاقت ہے، یعنی غلام احمد رضا قادیانی اس نے اپنے آپ کو معذل کر دیا. حضور فرما چکے ہیں، قرآن میں نصاب پڑھا، قرآن نے واضح لفظوں میں اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن نے حضور کو خاتم النبیین کہا. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں آخری ہے، میں بھی نبی ہوں. وہ جو قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ جو احمد کا نام آیا ہے معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ وہ میرا نام. استغفر اللہ بالکل. وہ اس سے مراد اپنے آپ کو لیتا ہے. اور امت کے اندر انتشار اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی گئی اور اس فتنے کو کھڑا کر دیا گیا. اور دوسری طرف فتنے وہابیت کو جو ہے تو پالا گیا، جس کا مقصد بھی یہی تھا کہ توحید کی آڑ میں رسالت پر حملہ. آپ دیکھیں اس نے جو ہے ان سرزمین سے تو قادیانی تھا جس نے اپنے آپ کو نبی کہہ کر امت میں فتنہ کھڑا کر دیا. اور عرب کی سرزمین سے اٹھنے والی تحریک، وہاں سے اٹھنے والا فتنہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو نجد کا رہنے والا ہے، جس کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا کہ یہاں سے شیطان کا سین نکلے. حضور نے اس کی طرف اشارہ کر کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہاں سے شیطان کا سین نکلے گا، امت میں عظیم فتنہ برپا ہوگا. وہی محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے جس کو اس کے باپ کی نسبت سے وہابی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس نے کتاب لکھی کتاب التوحید، جس کے اندر اس نے توحید کی آڑ میں رسالت پر اسی کا جو چربہ ہے اور اسی کی جو تفسیر ہے وہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی تقویت الایمان کے نام سے، اسی کا ترجمہ کہہ لیجیے، اسی کا خلاصہ کہہ لیجیے، جس کو ہندوستان کی زمین پر اسماعیل دہلوی تقویت الایمان کے نام سے تحریر. اب اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ہر نبی اور ولی خدا کی شان کی آگے جماعت سے زیادہ ضروری ہے. ہر نبی ولی خدا کی شان کے آگے ذرے ناچیز سے کم زر. دیکھو میں نے کہا توحید کی آڑ میں رسالت پر. اب جب ان کو بولو، ان کو پوچھو کہ تم ایسا کیوں کہتے ہیں، بولے ہم تو خدا کے سامنے بات کر رہے ہیں، اللہ کی شان سب سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی شان سب سے بڑی ہے اور خدا کی شان کے آگے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی شان سے ان کا مقابلہ نہیں کر رہے، ہم خدا کی شان کے سامنے ان کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے مقابلے میں، خدا کی شان کے مقابلے میں ان کی شان جماعت سے زیادہ سے. دیکھا توحید کا آڑ لے کر، خدا کی آڑ لے کر، اللہ کی آڑ لے کر یہ رسولوں کی کیسی گستاخی ہے. جبکہ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهًا، کہ تو وہ ہے جن پر اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُنَافِقِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہ عزت ساری اللہ کے لیے ہے اور اس نے اپنے رسولوں کو عزت عطا فرمائی اور رسول کے صدقے میں مومنین عزت والے. یہ منافق نہیں سمجھتے عزت کیا چیز. انہوں نے خدا کی شان کا سہارا لے کر انبیاء و اولیاء کی شان کو گھٹایا. میں نے کہا کہ توحید کی آڑ لے کر رسالت پر حملے کیے جا رہے. آج لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، رسول کا ذکر نہ کرو. اس نے تو یہ جو ذاکر نائک
اس نے تو واضح لفظوں میں کہا ہے، اس کے جملے آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، صرف اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو مت مانو. تو صاحب کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی حرام ہے. اس کے یہ جملے آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، سن سکتے. تو یہ ان لوگوں نے عقیدہ رسالت پر حملے شروع کیے اور آج بھی کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید. تو توحید کی آڑ میں اس نے رسالت پر حملے کرنا شروع اور امت کا جو تعلق، جو ربط اور جو عقیدہ اور جو ان کی نسبت اور جو ان کی عقیدت اپنے رسول سے ہے، اس کو ختم اور کم کرنے کی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. چونکہ اب شرک تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے اس امت سے اب کفر کیسے کرایا جائے، اس امت کو کفر کے دہانے پر کیسے پہنچایا جائے. اس لیے برطانوی سامراج نے، ان یہود و نصارہ نے ان دو فتنوں کو جنم دیا. اور ان کی تاریخ آپ پڑھ لیں، ان کی پوری کنڈلی نکال لیں. ان دونوں تحریکوں کو آج بھی یہود و نصارہ کی جانب سے جو تو پہلے سامنے ان کا سارا پھل وہیں سے آتا ہے. آج یہ تحریکیں جو چل رہی ہے، یاد رکھیے، بتا رہا ہوں کہ صرف اہل سنت والجماعت ایک تنہا وہ جماعت ہے جو صرف اپنی حقانیت کی بنیاد پر اور بزرگوں کے فیض سے چل رہی ہے. باقی جتنے باطل فرقے اور باطل مذہب ہے، ان سب کو دیکھ کے ان کے پیچھے سرمایہ ہے، ان سب کے پیچھے روپیہ پیسہ لگائے. لوگ پیسہ دے دے کر مذہب اور مسئلہ چینج کرواتے ہیں، روپیہ دے کر کے. آج جو ہے تو ایسائی وغیرہ جو ہے بہت ساری تحریکیں جو چل رہی وہ بھی ایجوکیشن کے نام پر، کبھی غریبوں کی مدد کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ بھی بہت زور و شور میں چلتا ہے. عیسائی والے یہ لوگ بھی قوم کو کہتے ہیں کہ وہ اندر دکھا کر روٹی چھیننے والا کام، وہی حال ہے. چھوٹی موٹی نوکری دکھا دی، چھوٹی موٹی مدد کر دی، کسی غریب کی شادی کر کے اس کو ایمان دو، چلو ہمارے ساتھ جماعت دو، چلو ہمارے دفتر پہ، چلو بڑا جگہ پہ، ہم تمہاری یہ کروا دیں گے، ہم تمہاری بولیں کروا دیں گے، ہم یہ پیسہ کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. یہ سب کر دیا جاتا ہے لیکن ایمان و عقیدہ چھین لیا جاتا ہے. یاد رکھو یہ بہت بڑی سازش ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت جماعت صرف تنہا ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ وہی جماعت حق پر ہے، وہ ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اس کی طرف یہی اشارہ کیا تھا اور صحابہ نے اسی دن سے اس کا نام اہل سنت رکھا. یہی وہ تحریک، یہی وہ ایک جماعت ہے جس کے بارے میں وہی حق ہے اور آج بھی صرف وہی اپنی حقانیت کی بنیاد پر اور بزرگوں کے فیض سے جو ہے تو چل. اس کو کوئی سرمایہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے. تو میں یاد میں بتا ہی رہا تھا کہ برطانوی سامراج نے، یہود و نصارہ نے یہ جو سازش رچی عقیدہ رسالت کے خلاف کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے رشتے تعلق کو، ان کے رشتے عقیدت کو ان کے نبی سے ختم کر دیا جائے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ باقاکش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی سے بدن سے. ارے جب نبی کا عشق نہ رہے، جب نبی کا ادب ہی نہ رہے، جب نبی سے پیار نہ رہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ کوئی شریعت پر عمل کرنا اس کا کسی کام پر نہیں. سارا دار و مدار تو حضور کی زبان پر ہے. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. ارے کس نے کہا خدا ایک ہے؟ حضور نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا خدا ایک. حضور نے کہا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ہے، ہم نے قرآن کو پڑھتے نہیں دیکھا، ہم نے جبریل کو حضور کی بارگاہ میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور نے کہا میں جو پڑھ رہا ہوں وہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے. حضور نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا. حضور نے کہا جہنم ہے، ہم نے مان لیا. حضور نے کہا آخرت کا دن آنے والا ہے اور اس دن یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ہم نے مان لیا. ارے پورے دین کا دار و مدار حضور کی زبان پر ہے. خدا کا ایک ہونا، خدا کا واحد اللہ شریف ہونا، خدا کی توحید اور خدا کا دین اور اس کی شریعت سب کا دار و مدار مصطفیٰ کی زبان. کیونکہ خدا نے تو کسی سے آ کر نہیں کہا کہ میں ایک ہوں. کسی سے کہا، اپنے سے آپ نے سنا؟ کسی سے نہیں. تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ صرف اپنے نبیوں سے کلام کرتا ہے، وہ صرف اپنے رسولوں سے بات کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے کلام نہیں فرماتا. ان کی طرف وہی مانتا ہے، ان کے علاوہ کسی کو وہی نہیں فرماتا. تو وہ اپنے رسولوں سے کلام کرے، ان پر وہی پائے، ان سے کہے. تو جو بات نبی کی زبان سے نکل جائے وہی بات حق ہے. نبیوں سارے دین کا دار و مدار، دین کا دین ہونا، شریعت کا نظام ہونا، نماز کا نماز ہونا، روزے کا روزہ ہونا، حج کا حج ہونا، ساری عبادتوں کا دار و مدار مصطفیٰ کی زبان. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نام جس کو اوپر پہ نہ ہو سکے. جس رسول کی زبان پر سارا دار و مدار ہے، اسی کو چھوٹا کہتے ہو، اپنے آپ کو اسی نسل کہتے ہو.
اسے خدا کی شان کے آگے چماس زیادہ ذلیل اور ذرہ ناچیز سے کمتر ٹھہراتے ہو، تو یہ ہے عقیدہ رسالت پر حملہ توحید کیا۔ یہ برطانوی سامراج کے دو فتنے ہیں جس نے آج بھی امت کے اندر جو فتنہ اور انتشار کا بیج بویا ہے، آج تک امت اس آگ میں جھلس رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے بارہا سوال کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تم میلاد مناتے ہو، حضور کا ذکر کرتے ہو، حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، تو یہ سب کہا ہے۔ کتنے تعجب کی بات۔ کبھی آپ نے سنا کہ پھولوں کا ذکر ہو رہا، پھولوں کی رنگت کیسی، پھولوں کا رنگ کیسا، پھولوں کی خوشبو کیسی، اور جو پروان جو بلبل ہے وہ کبھی دلیلیں ڈھونڈ رہی ہوں، وہ کہے کہ کہیں دکھائے تو بتاؤ۔ جس طرح بلبل گل کی دیوانی ہوتی ہے، اسے نہ اس کی خوشبو سے زیادہ فرق پڑتا ہے نہ اس کی رنگت سے، وہ تو بس جہاں پھول دیکھتی ہے بلبل بس وہیں چلی جائے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ شمع جل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا؟ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہوئی ہے امتی دلیلیں مانگا، ذکر رسول کائنات صلی اللہ کا ہو رہا ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل چاہیے؟ حضور کا بیان کرنے کے لیے، حضور کی نعت پڑھنے کے لیے، حضور کے اوصاف بیان کرنے کے لیے؟ یہ دین کے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزے کا ذکر کرنا، عبادات کا ذکر کرنا، دیگر احکام شریعہ کا ذکر کرنا یہی دین ہے، یہ بہت بڑی غلطی۔ یاد رکھیے، نماز روزہ عبادت تمام اعمال یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ دین کا سب سے بڑا دوسرا حصہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بلکہ میں اگر کہوں تو مکمل ذات رسول کی دین۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ برسا اشراق کی تھی ہما اس گر باؤ نبی رسمی تھی تمام پور دس۔ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دو، اس لیے کہ وہ مکمل دین ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری زندگی اب لہب بھی رہا۔ حضور کی زندگی، حضور کی ذات تو سب سے بڑھ کر، تو جب ان کا ذکر ہو تو امتی کو دلیل کی ضرورت پڑے کہ دلیل بتاؤ کہاں ہے کہ حضور کا میلاد منائے، بتاؤ کہاں ہے کہ حضور کے نام پہ ووٹر چنے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کتنے تعجب کی بات۔ ارے ہم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے کسی سے محبت کرتے تو ہم دلیلیں نہیں مانتے۔ اگر باپ ماں اپنی اولاد سے محبت کرے تو اولاد کی غلطی کچھ کو نظر نہیں آتی، اولاد کی غلطی کس کو نظر نہیں آتی۔ کوئی انسان کسی دنیاوی معشوق کی چکر، کسی دنیاوی عشق کے چکر میں پڑ جائے تو اسے اپنے معشوق میں خامی نظر نہیں آتی۔ اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ جن پر سارے دین کا دار و مدار ہے، جن پر ایمان لانے کو فرض قرار دیا گیا، رب نے اپنی عبادت سے پہلے ان کی تعظیم کا حکم دیا، لوگ ان کے بارے میں دلیل مانگتے۔ بتاؤ کہاں دلیل؟ کتنے تعجب کی بات۔ بہرحال دلائل کی کمی نہیں ہماری، الحمدللہ علماء سنت نے دلائل کے انبار لگا دیے، ان کی کتب اس سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے علماء تقاریر کے ذریعے، تحاریر کے ذریعے ہر میدان میں ہر طریقے سے دلیل دے کر کے ان کی زبانیں بند کر دیں، اور یہ بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کر دیں۔ اس لیے یہ حق ہے اور حق وہی ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ ان باطل فرقوں نے کبھی اسٹیج سے اپنے عقیدوں کا برملا اعلان کیا؟ کبھی نہیں کرے۔ یہ چھپاتے ہیں اپنے عقیدے، ظاہر نہیں کرتے۔ جو پکا ہو جاتا ہے نا، کئی 40 دن جا کر کے، 10 دن، 20 دن، 4 مہینے جا کر کے اس کو جا کر کے سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ یہ جو 2-4 دن بھٹک کر کے آ جاتے ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہوتی، ان کو بس نماز 2-4 کر کے سکھاتے ہیں، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہم کو تو کلمہ نہیں آتا تھا، کلمہ سکھا دی، ہم کو تو یہ ریاض سکھا دی، ثنا سکھا دی، یہ بہت کام ہوتا ہے بولے نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف توحید کے نام پر ایک ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو اندر گھستے ہیں انہیں کو پتہ چلتا ہے کہ اندر کی کتنی خراب ہے۔ اگر کوئی چیز کا اوپر سے کور بہت اچھا ہو تو صرف اس پر بچ جاؤ، اس کے اندر بھی دیکھو کہ کیسا ہے۔ سیب کا چھلکا اگر اوپر سے بڑا خوشنما ہے، اسے کاٹ کر دیکھو کہ اندر کیڑا تو نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ حال ہی کا ہے، اوپر عبادت کا لباس ہے لیکن دلوں کے اندر بغض رسول کا کیڑا بیٹھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ دلیل الحمدللہ ہمارے یہاں کمی نہیں، لیکن پھر بھی بات آئی تو میں دلیل دے کر اپنی بات کو ختم کروں، دلیل پر بھی تو ختم کروں۔
کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد پر آج جو اعتراضات ہوتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث حضرت آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ دین کا اتنا ایک اہم جز ہے جو کہتے ہیں کہ صحابہ، اچھا ایک بات جو بارہا کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر ایک میسج بڑی زور سے چلایا جاتا ہے کہ اگر حضور کا میلاد منانا جائز ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں منایا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اتنے مرتبہ یہ سال آیا، عمر فاروق کے زمانے میں اتنے مرتبہ آیا، عثمان غنی کے زمانے میں اتنے بار آیا، انہوں نے کیوں نہیں منایا، انہوں نے کچھ جلوس نہیں نکالا، انہوں نے کیوں جلسہ نہیں منایا۔ میں کہتا ہوں، بار کہتا ہوں کہ جو تعظیم اور جو جلسے اور جو جلوس صحابہ نے کیے قیامت تک تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ صحابہ نے جو حضور کا آدر کیا ہے وہ تم نہیں لا سکتے۔ ارے صحابہ کی کیفیت تو یہ تھی کہ جب تک حضور کو دیکھ نہ لیتے ان کو چین قرار نہیں رہا، حضور کو دیکھ لیتے ان کی بھوک مٹ جاتی، ان کی پیاس ختم ہو جاتی۔ صحابہ کے ادب کا عالم تو یہ تھا کہ جب حضور کلام فرماتے تو صحابہ ادب کے ساتھ ایسے بیٹھ جاتے جیسے وہ کوئی پتھر کے خود ہے کہ پریدن کے سروں پر آ کر رہ جاتے۔ میرے آقا جب وضو فرماتے تو صحابہ ان کے گسالے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ میرے آقا جب زلفوں کو تراشتے تو صحابہ گھیرا باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور ایک بال شریف کی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ حضور جب چلتے تو صحابہ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر حضور کے پیچھے چلاتے۔ جو ادب صحابہ نے اس پہ گفتگو کروں تو یہ کرنے کو اور ایک الگ موضوع بحث ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے تو حضور کا وہ ادب کیا ہے اور وہ ذکر کیا ہے کہ حضور اگر کلی فرمائے تو صحابہ اس منہ سے نکلنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر نہ دیا۔ تم کر سکتے ہو، تم تو شرک کہلاتے ہو، تم تو ان کے نام پر انہوں چورے پر شرک اور بدعت کہتے ہو، ناجائز و حرام کہتے ہو۔ ارے صحابہ نے تو ان کے منہ سے نکلنے والے پانی بلکہ ان کی ناک مبارک سے نکلنے والے رطوبت کو بھی اپنے چہرے پر بنایا۔ بلکہ یہاں تک کہ شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بول و براز یعنی ان کا پیشاب و پیخانہ امت کے حق میں پاک ہے۔ صحابہ نے تو اس کو بھی پی لیا ہے، صحابہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب شریف ان کے بول شریف کو بھی جو نوش کر لیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا تم نے یہ کیا کر لیا، بلکہ فرمایا جا آج کے بعد تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو پی لیا، حضور نے فرمایا جا تجھ پر جہنم کی آگ کھڑا۔ تو یہ ادب کیا ہے صحابہ نے۔ تم ہم سے دلیلیں مانگتے کہ صحابہ نے کیا کہ سنو سنن نسائی کی جو یہ روایت ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور کسی مضمون پر ان کی بات چل رہی، ان کی گفتگو ہو رہی صحابہ کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں، تو حضور نے پوچھا ما اجلسکم، ارے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا رکھا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا حضور نے دو الگ الگ روایت، ایک روایت میں ہے کہ جلسنا نذکر اللہ اور ایک میں ہے کہ جلسنا ندعو اللہ، مفہوم ایک ہی، جلسنا نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا جلسنا ندعو اللہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں الا ما ہدانا لدینی، الا ما ہدانا لدینی، اس لیے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا کی۔ صحابہ نے کہا کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور یہ جو ہم بیٹھے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ماں اللہ تعالیٰ نے دی اس نے اپنے دین کی ہدایت ہم کو دی۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے صحابہ نے کہی کہ وہ من علینا بما، یا رسول اللہ آج کی صورت میں اللہ نے جو احسان ہم پر کر دیا کہ آپ عطا کر دیے، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ دو باتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا دین ہم کو عطا فرمایا، دین کی ہدایت دی، اور سب سے بڑی چیز کہ آپ ہم کو عطا کر دیے، اپنا محبوب ہم کو عطا کر دیا، آپ ہم نے آگے، یا رسول اللہ یہ سب سے بڑی بات ہے، اس پر اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے بات کی، اور اسی پر اگر آپ دیکھیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال کرتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر، حضور کی مجلس کرنا، یاد کرنا، نعت کھانے کا زمانے کا ہے، تو سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام کا جمع رفیع ہوتا، اور حسان بن ثابت کو حضور فرماتے کہ
کی نعتیں پڑھا کرتے اور وہ کہتے کہ من علینا ربنا، کہتے کہ ہمارے رب نے ہم پر بہت بڑا احسان کر بڑا کرم فرما دیا کہ اما سفینہ محمدہ، کہ اس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تشریف فرما دیا۔ اتنی بڑی پیاری بات ان کی، من علینا ربنا، کہ ہمارے رب نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا، میں نے جو آیت شروع میں پڑھی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کر دیا، بہت بڑا احسان کر دیا، بہت بڑا انہیں انعام دے دیا، اپنا حبیب ان کو دے دیا۔ اسی پر احسان اپنی نام میں کہہ رہے من علینا ربنا، ہمارے رب نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ وہ احسان ہے کہ ہم سفینہ محمدہ، کہ اپنا محمد ہم کو عطا فرما، اپنا رسول ہم کو عطا فرما دیا۔ تو غرض کے صحابہ کرام حضور کی موجودگی میں حضور کی تعریفیں کرتے تھے، حضور کا میلاد بیان کرتے، حضور کا ذکر کرتے، حضور کے سامنے بھی حضور کے پیچھے بھی، کہ حضور کے آنے سے پہلے ہمارے حالات زندگی کا تھے، حضور تشریف لائے تو ہماری زندگی کیسے بدل گئی۔ تو غرض کے اس دن مسجد نبی میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا شکر کر رہے، اس کا ذکر کر رہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی، اور آپ کی صورت میں اس نے جو احسان کیا کہ ہمیں آپ عطا کر دیے، تو ہم بس آپ کا ذکر کر رہے، آپ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے، آپ کے اخلاق و آداب ہم بیان کر رہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے حضور علیہ السلام آ گئے، ایک بار آگے بات ہو گئی، یہ ہر سال تم میلاد مناتے ہیں، ہر سال جو تو کہتے حضور آ گئے، حضور آ گئے، ہر سال حضور کا ذکر کرتے ہو، اور یہ جو حضور کی رات رات بھر نعتیں پڑھتے ہو، اور یہ جو درود و سلام رات بھر پڑھتے رہتے ہو، اس کا کہتا ہوں صحابہ سے پوچھو، یہ صحابہ سے پوچھو کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے سامنے میں، مسجد نبوی میں خود بیٹھے ہوئے وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ پڑھا بھی کرتے تھے صحابہ، مذہب ان کے سامنے موجود ہے، قرآن کے پاس موجود ہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی تھے صحابہ، حضور ان کے سامنے موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دیا کرتے تھے اور دیتے بھی ہیں صحابہ۔ لیکن اس دن جو صحابہ بیٹھے ہیں اور صرف حضور کا ذکر کر رہے ہیں، صرف حضور کا ذکر کر رہے ہیں، تو حضور تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے جو پوچھا اور صحابہ نے جب جواب دیا تو حضور نے کہی، حضور نے فرمایا کہ تم اس بات پر قسم کھاتے ہو، کہ تم اس بات پر قسم کھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، تم میرا ذکر کر رہے ہو، تم میری میلاد منا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا واللہ، خدا کی قسم، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اسی لیے بیٹھے کہ ہم آپ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم آپ ہی کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہہ کر کے گئے کہ یا رسول اللہ، آپ کے وہ صحابہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے، ان کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا۔ میلاد حضور کا منانا، حضور کا ذکر کرنا، حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرنا۔ ان کے اعتقاد ہے کہ وہ صحابہ کرام جو بیٹھ کر کے یہ عمل کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم نوافل کیوں نہیں پڑھ لیتے، تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، تم دیگر عبادات کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ نے اپنے عمل سے بتا دیا، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، اعمال اپنی جگہ، لیکن حضور کا ذکر اپنی جگہ، حضور کی شان اپنی جگہ۔ ارے انہوں نے ہی تو ہمیں قرآن کا قرآن ہونا بتایا، نماز کا نماز ہونا بتایا، دین کا شریعت کا احکام ہونا، انہوں نے تو ہمیں سمجھایا۔ تو یہ صحابہ نے دلیل دی، تو بارہا سے جو دلیل طلب کرتے، تو اسی لیے کہتا ہوں کہ جو نبی کا سچا عاشق وفادار ہے، اسے دلیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم نے تو بن دیکھے بغیر دلیل کے خدا کو مانا ہے، تو اس کے رسول کو بھی مانا ہے۔ تو لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں کہ فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اسی کو حضرت حسان نے کہا تھا من علینا ربنا ہم واسقین محمدہ، اسی لیے حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم اے عائش مولا کے ہو، مثل پارس نجد کے لیے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے گا تو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں دم ہے جب تک ذکر ان کا سنا۔ اسی لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ جو اسے شرک کہتے ہیں، ناجائز و حرام کہتے ہیں، وہ حضور پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نے تو خوشخبری سنائی کہ شرک نہیں ہوگا، لیکن یہ امت کو مشرک کہنا۔ بہرحال کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں معافی چاہوں گا اس لیے کہ زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ بہرحال اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور چند باتیں یہاں میلاد سے متعلق آپ سماعت کر لیں کہ
اتوار کو، چونکہ 12 ربیع شریف یہ وہ تاریخ ہے جس میں کائنات عالم حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کی برکت سے سرفراز، جس روحانی گھڑی چمکا وہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وہ مبارک ساعت جو اتوار کو آنے والی ہے، اور اس دن تمام دنیا کے مسلمان بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میں نے کہا یعنی سے پاک ہے ماں اجلس، یہ بنائے جلسہ، صحابہ نے کہا تھا جلس نا، ہم کس کے بیٹھے؟ جلسہ، جلسہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، اسی سے بنا جلوس، یعنی کہ ایک تعداد جو ہوتی ہے وہ چلتے ہیں راستے سے ایک قطار میں یا پھر ایک ہم کو ایک تصویر کی شکل میں اس کو جلوس کہا جاتا ہے، جلسے سے بنا جلوس۔ نہیں ہے صحابہ نے بیٹھ کر کے ذکر کیا، چل کر بھی کر سکتے، یہ کوئی قید نہیں ہے۔ حضور کا ذکر آپ بیٹھ کر کے کریں، چل کر کے کریں، لیٹ کر کے کریں، اس میں کوئی منع نہیں۔ بس شریعت اتنا کہتی ہے کہ ان جگہوں پر نہ کرے جہاں قرآن اور حدیث نے منع کیا، جیسے ناپاک جگہوں پر اللہ و رسول کا ذکر نہ کرے، بیت الخلاء میں اللہ و رسول کا ذکر نہ کرے، حمام میں اللہ و رسول کا ذکر نہ کرے، نجس جگہوں پر بہتر ہے کہ اللہ و رسول کا ذکر نہ کرے، ناپاکی کی حالت میں اللہ و رسول کا ذکر نہ کرے۔ باقی اس کے علاوہ آپ جب چاہیں، چاہے آپ کھڑے ہو، لیٹے ہو، بیٹھے ہو، چل رہے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ بیوقوف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کا ذکر، میں کہتا ہوں قرآن نے کہا میں کہ رسول فقط اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی اس کے اللہ کی اطاعت، جس نے رسول کا ذکر کیا اس کے اللہ کا ذکر کیا۔ ہمیں اسلام نے ایک ایک لمحے ایک بار جو ہے تو طریقہ سکھا دیا، سونے سے پہلے دعا، سو کر اٹھنے سے پہلے، سو کر اٹھنے کی دعا، چلنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، بات کی دعا، ہر چیز پر اللہ کا ذکر اور حضور کا ذکر کرنا یہ بھی خدائی کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر، اس کی جدا کرتے ہیں۔ ذکر رسول ذکر خدا سے جدا نہیں بلکہ ان کا ذکر خدا ہی کا ذکر ہے، تو لہٰذا جلسہ اسی سے بنا ہے۔ تو یہ جو جلوس ہم نکالتے ہیں ہر سال، تو اس کے آداب کو بھی سمجھیں، اس لیے کہ بہت ضروری ہے۔ بارہ دیکھا جاتا ہے کہ جلوس میں لوگ بہت ساری بے احتیاطیاں کرتے ہیں، راستوں سے چلتے وقت کبھی بدنگاہی بھی ہوتی، کبھی گوچے پر کی حرکتیں بھی ہوتی، بے جا قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے بات ہے تو ہمارا مقصد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا ہے، حضور کو خوش کرنا ہے، کسی اور کو چڑھانا یا کسی کے مذہبی جذبات کو ابھارنا ہمارا مقصد ہے۔ میلاد منانے کا مقصد اپنی خوشی کو ظاہر کرنا ہے اپنے آقا کے حق، یہ نہیں کہ دوسرے کو آپ اکسائیں گے، اس کے مذہبی جذبات کو اکسائیں گے، غیروں کے علاقے سے جائیں گے تو بیجا کے نعرے لگائیں گے، بڑے بڑے جھنڈے اوپر کر کے لہرائیں گے، یہ سب نہیں۔ اور ابھی تو میرے پاس ایک کال بھی آیا، اس میں بتایا گیا کہ پولیشن میں جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے ہوا ہے کہ جو جھنڈا رہے گا وہ 4 فٹ سے زیادہ بنا، اور بیجا قسم کے نعرے میں ڈی جے وغیرہ بھی جو ہے تو گاڑیوں پر نہ لگایا جائے، اس کی جو ہے تو پرشاسن کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس لیے چیزوں کی احتیاط ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے عمل سے تبلیغ کرتے ہیں، ہمارا عمل دوسروں کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ حضور کی امت ہے، یہ حضور کے میلاد منانے کا طریقہ، تو کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے آقا السلام پر انگلیاں اٹھیں، ہمارے دین ہمارے مذہب و مسلک پر انگلیاں اٹھیں؟ اپنے عمل کو ایسا بناؤ کہ جب چلے نگاہیں جھکا کر کے تو دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ حضور کا امتی چاہ رہا ہے، یہ حضور کا عاشق چاہ رہے ہیں، ہاں میلاد ایسے مناتے ہیں، حضور کا ذکر ایسے کرتے ہیں، اس طرح سے اپنی شان اور اپنی پہچان بناتے ہیں۔ غیر دیکھے تو ہمارا عمل اسے اسلام کی طرف آنے کے لیے دعوت دے، اسے متاثر یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر بے احتیاطیاں کرو گے تو نقصان صرف دین کا صحیح نہیں بلکہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بارگاہ جو ہے کہ اگر یہاں ذرہ برابر کی گستاخی ہوگی، بے ادبی ہو گئی تو پھر تمہاری زندگی بھر کے سارے عمل برباد ہو جائے گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہارے عمل برباد۔ بیان میں پیسہ رکھتے، اگر وہاں سے ہمارا پیسہ چوری جائے تو فوراً موبائل میں میسج آ جائے اتنا پیسہ تمہارے بینک سے نکل گیا، اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ چلا گیا،
لیکن خدا کہتا ہے نامہ اعمال کے بیان میں جو تمہاری نمازیں، عبادتیں اور تمہارے روزے سب کچھ جمع ہے نا، میرے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرو گے اتنا سی بھی تو سب کے سب ختم کر دوں گا اور اس کا میسج بھی بھیجوں گا۔ انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہو رہی، پتہ بھی نہیں چلے، اپنے آپ کو نماز کی حاجی کہلواتے پھرو گے اور سارے عمل پتہ چلا کہ ڈیلیٹ ہو گئے، سارا ہمیں ہمارا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، میدان میں پہنچی تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ذرہ برابر گستاخی برداشت نہیں تھی، بات یہ خدا رسول تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ نہیں۔ اس لیے یہاں گستاخ غلطی نہ ہونے دے، اپنے جلوس کو اس شان سے نکالے کہ بارگاہ رسالت میں ہم، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں ہمارے عمل جاتے ہیں، حضور فرماتے تمہارے شب و روز کے اعمال میرے یہاں پیش ہوتے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں، اگر پورے ہوتے ہیں تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں، نہیں ہوتے تو بلندی درجات کی دعا، تو ہمارا ہر عمل حضور کے یہاں جاتا ہے۔ تو خیال رہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے عمل سے ہمیں غیروں کو دعوت دینا بس نہیں ہمارا مقصد میلاد ہو، حضور کی تعظیم کرنا، حضور کا ادب کرنا، حضور کی ولادت کی خوشی منانا، نہ کہ کسی کو چھیڑنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع ہے، 3 مسئلہ سماعت فرما ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کرے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے، یعنی کہ اگر سورہ فاتحہ بچہ پہلی رکعت میں پڑھتی ہے، دوسری رکعتوں میں بھی جو ہے تو اگر اول سے شروع کرے ہے نا تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے سے کے وقت بسم اللہ شریف کا پڑھنا مستحسن ہے۔ تعوذ پہلی رکعت میں اور تسمیہ رکعت کے شروع میں مسنون ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی رکعت میں صرف تعوذ پڑھے اور بعد کی رکعتوں میں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو مسنون نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کیا خاص سری ہو یا جہری، بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ جہری نماز پڑھ رہے ہو یا سری نماز پڑھ رہے ہو، ہر حال میں بسم اللہ شریف کو آہستہ